اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد فہیم الدین IREF کی جانب سے منعقد آج کی اس پرنور اسلامی محفل کا ابتدا تا اختتام اصولی رابطہ کار رہوں گا۔ انشاءاللہ آج کے اس نشست کی شروعات تلاوت قرآن پاک سے ہوگی، جسے قاری عبدالرحمن کریں گے۔ میں قاری عبدالرحمن کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنی قراءت کلام پاک سے آج کے اس پروگرام کی شروعات کریں۔ قاری عبدالرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالرحمن بن محمد عبدالرشید انٹرمیڈیٹ کا طالب علم ہوں۔ انشاءاللہ میں سورہ تکویر سورہ نمبر 81 آیت نمبر 1 تا 14 تلاوت پیش کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت۔ ترجمانی: جب سورج کی روشنی ختم کر دی جائے گی اور جب تارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے اور جب 10 ماہ کی اونٹنی بیکار ہو جائے گی اور جب وحشی جانور بھی جمع کر دیے جائیں گے اور جب سمندر اور دریا بے قابو کر دیے جائیں گے اور جب تمام روحیں ایک جگہ جمع کر دی جائے گی اور جب زندہ دفن کر دی گئی تھی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے لیے زندہ دفن کی گئی تھی، اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے اور جب آسمان کھول دیا جائے گا اور جب دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی اور جب جنت قریب لائی جائے گی، تب ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا کما کر لایا ہے۔ اب میں جناب عمران اور ان کی دوسری اہلیہ کی دختر محترمہ امت اللہ کو، جن کی عمر 3 سال ہے، کو ان کے مختصر اسلامی پیشکش کی دعوت دیتا ہوں۔ محترمہ امت اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My name is Amtullah. Under the of Finda, Inshallah, Sanal Hussain, Atal Kusi, Usubillah Rajim,
Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna shay'an min ilmihi illa bimaa sha'a. وسع كرسي السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. اب میں جناب عمران اور ان کی دوسری اہلیہ کی دختر محترمہ امت الاحد جو کہ LKG کے طالبہ ہیں اور جن کی عمر صرف 4 سال ہے کو ان کے مختصر اسلامی پیشکش کی دعوت دیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Amat Al-Ahad. I'm the daughter of Mr. Imran. Inshallah, as Allah recites Surah Al-Imran, Surah number 3, ayat number 110 सुनाऊंगी. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअबुदूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह. Meaning, you are the best of people who are for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believe in Allah. Jazaak Allah khair. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ماشاء اللہ. اب میں جناب عمران اور ان کی پہلی اہلیہ کی دختر محترمہ سرہ فاطمہ جو کہ دوسری جماعت کی طالبہ ہیں اور جن کی عمر 7 سال ہے کو ان کے مختصر اسلامی پیشکش کی دعوت دیتا ہوں. محترمہ سرہ فاطمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سرہ فاطمہ ہے اور میں دوسری جماعت کی طالبہ ہوں. میں جناب عمران صدر IREF کی صاحبزادی ہوں. انشاءاللہ میں آپ سب کو سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 کی 4 آیتیں سناؤں گی اور اس کا ترجمہ کروں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ترجمہ: کہو وہ اللہ بالکل اکیلا ہے. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں لیکن سب کو اس کی ضرورت ہے. نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی اس کی کوئی ماں باپ ہے اور اس جیسا بالکل اکیلا کوئی نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ. اب میں جناب عمران اور ان کی پہلی اہلیہ کی دختر محترمہ ساریہ فاطمہ جو کہ تیسری جماعت کی طالبہ ہیں اور جن کی عمر 8 سال ہے کو ان کے مختصر اسلامی پیشکش کی دعوت دیتا ہوں. محترمہ ساریہ فاطمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ساریہ فاطمہ ہے اور میں تیسری جماعت کی طالبہ ہوں. میں جناب عمران صدر IREF کی صاحبزادی ہوں. انشاءاللہ میں آپ سب کو سورہ کوثر سورہ نمبر 108 کے 3 آیتیں سناؤں گی اور اس کا ترجمہ کروں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ترجمہ: بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کیا تو بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے. بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہی ہاتھ کٹا ہو جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ. اب میں جناب عمران اور ان کی پہلی اہلیہ کے فرزند جناب سماق حسین صدیقی جو کہ 5ویں جماعت کے طالب علم ہیں
اور جن کی عمر 12 سال ہے کو ان کے مختصر اسلامی پیشکش کی دعوت دیتا ہوں۔ جناب سماق حسین صدیقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سماق حسین صدیقی ہے اور میں 5ویں جماعت کا طالب علم ہوں۔ میں جناب عمران صدر IREF کا صاحبزادہ ہوں۔ انشاءاللہ میں آپ سب کو سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185 سناؤں گا اور اس کا ترجمہ کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ترجمہ: ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تمہارے اعمال کا پورا بدلہ قیامت ہی کے دن ملے گا۔ پھر جو کوئی دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں بھیجا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور پھر دنیا کی زندگی صرف دھوکے کے سودے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ آئیے اب میں آپ سب کو IREF کا اور بردر عمران کا تعارف پیش کروں۔ IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن ایک اسلامی دعوتی ادارہ ہے جس کا نصب العین تمام غیر مسلمانوں اور مسلمانوں کو اسلام کی صحیح تعلیم کو تحقیقاتی بنیاد پر خالص قرآن و کریم اور صحیح احادیث کے ذریعے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے منہج اور فہم کے مطابق پہنچانا ہے، اور جدید سائنس، منطق اور خاص طور پر اسلام اور تقابلی مذاہب کی بنیاد پر سمجھانا ہے کہ دراصل اسلام ہی سب کے ایک ہی پیدا کرنے والے کی طرف سے بھیجا گیا سچا مذہب اور حقیقی دین ہے۔ آج کے 38 سالہ بردر عمران جو ماشاءاللہ سے اس عالمی شہرت یافتہ ادارے IREF کے بانی اور صدر ہیں، نے صرف 25 سال کی عمر میں اپنے سینے میں اسلام کی تڑپ کو رکھتے ہوئے جو ان کے بچپن میں ایک چنگاری تھی جسے سارے عالم کے انشاءاللہ مجدد و مبلغ دین اسلام شیخ احمد دیدات رحمۃ اللہ علیہ سے ریاض سعودی عرب میں ہوئی اتفاقی ملاقات نے ہوا دی، اور جناب عمران نے 1998 میں IREF کو حکومت آندھرا پردیش سے رجسٹر کروایا اور خود کے اپنے پیدائشی شہر یعنی حیدرآباد کے مشہور علاقے مہدی پٹنم میں باضابطہ IREF کا ایک دفتر کرائے پر 2002 فروری میں حاصل کیا، اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے اس جگہ سے ہی اسلامی دعوتی کام آج تک بھی انجام دے رہے ہیں۔ جناب عمران حیدرآباد شہر کے مشہور و معروف نظام کالج سے BA پبلک ایڈمنسٹریشن کے طالب علم رہ چکے ہیں۔ محترم جناب مظفر حسین صدیقی کا جناب عمران کی دنیاوی اور دینی تعلیم پر بڑا ہی گہرا اثر رہا ہے، جو کہ جناب عمران کے والد محترم ہیں۔ کچھ ہی دیر میں جناب عمران خود اپنے والد محترم کا تعارف دے کر انہیں اس شے نشین پر اپنے ایک پروگرام کے ویڈیو کی رسم اجرا کے لیے مدعو کریں گے۔ جناب عمران نے IREF کے دفتر پر غیر مسلمانوں اور مسلمانوں کے لیے بے شمار سہولتوں کا انتظام کیا ہے۔ اگر کوئی مسلم یا غیر مسلم IREF کے دفتر پر تشریف لائے گا تو وہاں اسے پڑھنے کے لیے خود اس کی مذہب کی ایسی کتابیں موجود ہیں جو اس نے کبھی پہلے نہ دیکھی ہوں گی۔ ان کتابوں میں موجود اسلامی دلائل کا مشاہدہ کرنے کے لیے IREF کے دفتر پر کئی جناب عمران کے شاگرد موجود ہیں۔ اسلام اور سائنس کے علاوہ قرآن مجید کے انگریزی، اردو، تیلگو اور دیگر زبانوں میں مختلف ترجمے، اور خاص کر تفسیر ابن کثیر کا انگریزی اور اردو ترجمہ، صحیح بخاری، مسلم کے علاوہ ابو داؤد، ابن ماجہ، ترمذی، نسائی جیسے معتبر احادیث کے کتابیں بھی مفت مطالعے کے لیے موجود ہیں۔ جناب عمران، شیخ احمد دیدات رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر ذاکر نائک، ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ، محترمہ امت المتین وغیرہ جیسے عالمی شہرت یافتہ مبلغان اسلام کے ویڈیوز بھی موجود ہیں، جو کوئی بھی IREF کے کام کرنے کے اوقات میں آ کر IREF پر ہی دیکھ سکتے ہیں یا پھر خرید کر لے جا سکتے ہیں۔ IREF پر موجود کمپیوٹرز پر بیٹھ کر کوئی بھی مفت میں تعلیمی ویب سائٹس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور مسلم و غیر مسلم ہر اتوار کو جناب عمران کے
एक अपनी नौयत के सारे हिंदुस्तान के कम अज़ कम मुनफरिद प्रोग्राम्स यानी अंग्रेज़ी ज़बान के दरस कुरान में शिरकत कर सकते हैं। हर इतवार को IREF पर आप अपने मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोस्त अहबाब के साथ तशरीफ़ लाकर जनाब इमरान को किसी भी इस्लामी और तक़ाबली मज़ाहिब के उन्वानात पर सवालात कर सकते हैं। इसमें मर्द व ख़वातीन दोनों भी शरीक हो सकती हैं। IREF के दफ्तर पर तहारत खाने व वज़ू खाने वगैरह की भी सहूलत दस्तियाब हैं और नमाजें भी अदा की जा सकती हैं। जुलाई 2005 में जनाब इमरान ने मोहतरमा अमतुल मतीन से निकाह किया, जो फ़िलवक्त उनकी दूसरी अहलिया हैं, जबकि जनाब इमरान की पहली अहलिया मोहतरमा निदा मुंतज़िम खाना हैं। मोहतरमा अमतुल मतीन सेंट एन्स कॉलेज की BSc जेनेटिक्स की तालिबा रह चुकी हैं। जनाब इमरान से निकाह के बाद वो मुकम्मल तौर पर इस्लामी दावती काम से जुड़कर IREF के मखसूस ख़वातीन शोबे बराए इस्लामी दावा बराए गैर मुस्लिम और मुस्लिम ख़वातीन के लिए बहैसियत नाज़िम शोबे ख़वातीन IREF और इस्लाम और तक़ाबली मज़ाहिब पर जनाब इमरान, शेख अहमद दीदात रहमतुल्लाह अलैह और डॉक्टर ज़ाकिर नायक के उसलूब पर काम करने वाली आलमी सतह पर फ़िलवक्त पहली खातून मानी जाती हैं। 29 अगस्त 2010 को मोहतरमा अमतुल मतीन ने विजयश्री, जो कि संस्कृत ज़बान की PhD और प्रोफेसर उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैं, और मोहतरमा लीला शैंडी, जो TV सेटेलाइट चैनल्स पर ईसाइयत की तबलीग का काम करती है, से दुनिया में पहली बार ब्रदर इमरान, शेख अहमद दीदात रहमतुल्लाह अलैह और डॉक्टर ज़ाकिर नायक के नहज पर अंग्रेज़ी ज़ुबान में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब मुकलमा किया, जिसकी अंग्रेज़ी उन्वान का तर्जुमा था ख़वातीन के लिए हिंदू मत, ईसाइयत और इस्लाम में आज़ादी का तसव्वुर। अल्हम्दुलिल्लाह सुमैया फ़ातिमा, जो जनाब इमरान और मोहतरमा निदा की पहली साहिबजादी हैं और जो अभी सिर्फ 7वीं जमात की तालिबा हैं, ने इस ख़वातीन के बैन मज़ाहिब मुकालिमा में निगरान कार जलसे का काम अंजाम दिया। मोहतरमा अमतुल मतीन के तकरीबन 10 से ज़्यादा ख़वातीन के कॉलेजेस और हाई स्कूल्स पर प्रोग्राम्स होते हैं। उनके प्रोग्राम्स हिंदुस्तान के चंद मुकामात पर भी हुए हैं और फ़िलवक्त वो 3 बच्चों की माँ भी हैं। उनकी सबसे ज़्यादा मशहूर अंग्रेज़ी और उर्दू तकरीर के उन्वानात विमेंस राइट्स इन इस्लाम और कैसे बन सकती हूँ मैं कामयाब औरत हैं, जो आपको ख़रीदने के लिए यहाँ पर बाहर जो स्टॉल लगा है वहाँ पर मौजूद हैं। इंशाअल्लाह अगले रमज़ान से क़ब्ल मोहतरमा अमतुल मतीन के अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड और मलेशिया के इस्लामी दावती दौरे के क़वी इम्कानात हैं। माशाअल्लाह IREF के शोबे ख़वातीन पर वही तमाम सहूलियात दस्तियाब हैं जो कि IREF के असल शोबे पर पाई जाती हैं, बल्कि IREF के शोबे ख़वातीन पर मासूम बच्चों के साथ आने वाली माओं को उनके बच्चों को अलग मुकाम पर खेलने कूदने के लिए छोड़कर आराम से इल्म हासिल करने और इस्लामी बयानात सुनने की सहूलत दस्तियाब हैं। तो आइए मैं जनाब इमरान से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने वालिद मोहतरम के हमराह शह नशीन पर तशरीफ़ लाएँ और अपने वालिद के दस्त से पिछले रमज़ानुल मुबारक में हुए मुशीराबाद के मुकाम की तकरीर की वीडियो बउनवान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की इताअत पर कैसे की रस्म इजरा अंजाम दे। लेकिन उससे पहले मैं जनाब इमरान से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने वालिद मोहतरम का मुख्तसर सा तारुफ उनकी अपनी ज़ाती शख्सियत के तौर पर दें और हमें बताएं कि किस तरह उनके वालिद मोहतरम का उन पर इल्म हासिल करने के लिए असर रहा। जनाब इमरान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से अल्लाह सुब्हानहू ताला जितना भी आज मुझसे काम ले रहा है दीन का, जितनी भी मेरी तालीमी सलाहियत है, बग़ैर किसी मुगालते के अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे वालिद साहब की मेरे पीछे की बचपन की बहुत बड़ी मेहनत रही है। माशाअल्लाह मैं यहाँ पे मेरे वालिद साहब को आप लोगों के सामने इसलिए नहीं लाया कि वो कोई वली अल्लाह हैं या उनके बारे में मेरा ये तसव्वुर है कि वो जन्नती हैं, ऐसे कोई मेरे दावे नहीं हैं। मैं एक औलाद होने के नाते मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस नसीहत को हमेशा अपने जहन में रखना चाहता हूँ कि अगर वालिदैन को हम अपनी पीठ पर बिठा कर भी हज और उम्रे के तवाफ़ कर लें तो उनके किसी भी एहसान के राई के दाने के बराबर के किसी मामले को हम चुका नहीं सकते। अगर अपने चमड़ी की जूती भी बनाकर मैं अपने माँ और बाप को पहना दूं तब भी मैं इनका हक अदा नहीं कर सकता। ये मेरी खुशनसीबी है कि आज मेरा जो भी काम हो रहा है इसमें
اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ کہ ہمارے زمانے میں آج موجود نہیں ہے، لیکن میرے لیے میرے ماں باپ کائنات میں سب سے افضل ہیں فی الوقت انسانوں میں، اور میں خوش نصیب ہوں کہ میرے اس کام کے لیے میرے والدہ اور میرے والد دونوں کے ہاتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں کئی بار اٹھتے ہیں، اللہ سے میرے لیے مدد مانگنے کے لیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعاؤں کے لیے کہ میرے کام میں اللہ برکت دے اور قبول فرما لے۔ ماشاءاللہ میرے والد صاحب آندھرا پردیش لیجسلیٹو اسمبلی میں ایک بڑے اعلیٰ عہدے پر ریٹائر ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ وہ مکثر شاہ صاحب جو لیجسلیٹو کونسل کے چیئرمین تھے، ان کے تحت ماشاءاللہ 2 ٹرمز تک ان کے پرسنل سیکرٹری کے طور پر رہے ہیں، اور میرے والد صاحب نے مجھے بچپن سے ہی اعلیٰ غیر مسلمان عہدیداروں میں ریاست کے کئی چیف منسٹرز کے ساتھ اور منسٹرز کے ساتھ میرا تعارف رکھوایا، اور ہمیشہ مجھ سے کہتے تھے کہ بیٹے جب تم بڑے ہوگے تو انشاءاللہ ضرور کوئی ایسا کام کرنا جس سے کہ اس امت کا سینہ تمہارے لیے پھلے اور ساری امت تمہارے حق میں دعائیں کرے۔ لیکن جب میرے والد صاحب یہ کہتے تھے تو ایک دفعہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ میں یہ فیلڈ میں آؤں گا، اور اس فیلڈ میں آنے میں سب سے بڑا ہاتھ میرے والد صاحب کا میں اس لیے مانتا ہوں، شاید آپ میں سے کئی ایسے حضرات ہوں گے جس کے آج معصوم بچے ہیں، ہو سکتا ہے کہ میرے والد صاحب کا یہ طریقہ کار آپ میں سے کوئی اپنا لے، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کا کوئی بچہ ڈاکٹر ذاکر نائک، شیخ احمد دیدات یا عمران سے بھی آگے نکل جائے اس کام کو لے کے انشاءاللہ۔ میں جب چھوٹا تھا، میرے پورے 10ویں جماعت میں آنے تک میرے والد صاحب مجھے فجر کی نماز کو اٹھاتے تھے، اور فجر کی نماز کے بعد کا روزانہ کا یہ وتیرہ رہا کہ قرآن مجید کو میں عربی میں پو پارا پڑھتا، اور پھر اس کے بعد مجھے قرآن مجید کا صرف اردو ترجمہ پڑھاتے تھے، اور اس کے بعد میں اسکول چلے جاتا تھا۔ لیکن شروع میں جب مجھے یہ پڑھاتے تھے تو ایک بڑی مصیبت لگتی تھی، کیونکہ جب شام میں گھر واپس آتے، رات میں 9 بجے جب آپ کے ساتھ میں لیٹ جاتا سونے کے لیے، اب مجھ سے میرے والد صاحب کہتے کہ صبح تم نے جو قرآن مجید میں اردو میں پڑھا تھا اس کو مجھے انگریزی میں اپنی زبان میں ترجمہ کر کے سناؤ۔ اور نتیجتاً مجھے یہ میری مجبوری تھی کہ والد صاحب کے ڈر سے، ان کے غصے کے ڈر سے، جو کچھ میں قرآن سے پڑھتا صبح کے ٹائم پہ وہ مجبوراً مجھے یاد رکھنا پڑتا، کیونکہ مجھے والد صاحب کو شام میں انگلش میں سنانا ہے، اور اس بہانے میری اردو امپروو ہوئی۔ اردو میرے اسکول کا سبجیکٹ نہیں تھی، میں ICSE کا اسٹوڈنٹ تھا 10th تک، میرے اسکول میں اردو میرا سبجیکٹ نہیں تھی، لیکن میرے والد صاحب نے محنت کی، ان کی خواہش تھی کہ ہم جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، جس قوم سے تعلق رکھتے ہیں، جس کی مادری زبان آج اردو ہے، انہوں نے ہمیشہ مجھے انکریج کیا کہ تم اردو کو بھی اتنا ہی اچھے سے سیکھو جتنا اچھے سے تم انگریزی کی کوشش کر رہے ہو۔ آج وہی میرے والد صاحب کی محنتیں ہیں ماشاءاللہ، میں آپ سب کے سامنے ٹھہرا ہوں، اور آج میرے والدین کے ساتھ ساتھ میرے اتنے سارے بھائیوں کی اور میری بہنوں کی جو دعاؤں کے لیے دعاؤں کے ہاتھ میرے حق میں اٹھتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے والدین کے حیات کو اضافہ نہ کرے، کیونکہ کسی کے ماں باپ کی یا کسی انسان کی حیات اضافہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے ان کے مقدر میں جتنا اس زندگی میں جینا لکھا ہے اس میں برکت دے، اور ان کی دعائیں ہمیشہ میرے حق میں قبول فرما لے انشاءاللہ۔ میں میرے والد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ میرے پروگرام کی ویڈیو CD کو ریلیز کریں، اس کی رسم اجرا کریں، اور اگرچہ کہ میں نے والدہ کا نام نہیں لیا، لیکن میری والدہ بڑی ہی سخت مزاج تھی، اور شاید ان کی وہی سختیاں آج میرے لیے یہاں پہ کام آ رہی ہیں۔ انشاءاللہ اب میں آپ سب کی مخصوص توجہ چاہتا ہوں، کیونکہ جناب عمران کو تقریر کی دعوت دینے سے پہلے میں آپ تمام کو میت کو غسل دینے کے سنت طریقے کی نقل کر کے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ موت آہستہ کریے بولی، اب چلو ساتھ اے میرے بھائی، حکم رب سے تمہیں لینے آئی، اب چلو ساتھ اے میرے بھائی، زندگی ختم ہو گئی تمہاری، اب چلو ساتھ اے میرے بھائی، ٹوٹ جائے گا ہر ایک رشتہ، ساتھ دیں گے نہ بھائی نہ بیٹا، تو بچھڑ جائے گا سب سے بھائی، اب چلو ساتھ اے میرے بھائی، ساتھ جائے گا
गना माल दौलत, इनको हो जाएगी तुमसे नफरत, साथ जाएगी नेकी बुराई, अब चलो साथ है मेरे भाई, जब उठेगा तेरा जनाजा, बच्चे रो रो कहेंगे हाय अब्बा, बाप से हो गई अब जुदाई, अब चलो साथ है मेरे भाई, फेंक दे तू ये अब सारे कपड़े, जल्दी 2 गज कफन तू पहन ले, सबसे मिलकर तू कर अलविदाई, अब चलो साथ है मेरे भाई, देख ले अपने बच्चों को फिर से, आखिरी दीदार है उनके कर ले, अहलिया रो रही है बेचारी, अब चलो साथ है मेरे भाई, तुम्हें रब से तुम्हें लेने आई, अब चलो साथ है मेरे भाई। अब मैं जनाब इमरान के फर्जंद सिमाक हुसैन सिद्दीकी से गुजारिश करता हूँ कि वो शयनशीन पर तशरीफ़ लाएं और मैयत की तरह इस मेज़ पर लेट जाएं। जनाब सिमाक हुसैन सिद्दीकी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम लोगों के जहन में एक सवाल होगा, या आखिर ये लोग यहाँ पर इस तरीके से क्या करने वाले हैं। तो इंशाअल्लाह आज हम आप तमाम को मैयत को गुसूल देने का सुन्नत तरीक़ा दिखाएंगे इंशाअल्लाह। ये एक बहुत अहम सुन्नत है जो हर मुसलमान के इल्म में होना चाहिए इंशाअल्लाह। जब किसी भी मर्द या ख़वातीन का इंतकाल हो जाता है, तदफीन के पहले उस मैयत को गुसूल दी जाती है। सबसे पहले इंशाअल्लाह हम एक मर्द आदमी को किस तरीके से गुसूल देते हैं वो दिखाएंगे, और उसके बाद इंशाअल्लाह ख़वातीन के मैयत को किस तरीके से गुसूल दिया जाता है वो भी इंशाअल्लाह आप लोगों को दिखाएंगे। सबसे पहले जो मैयत है वो मैयत को गुसूल देने की जगह पर लिटा दीजिए। आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि जो मैयत का चेहरा है वो क़िबले की जानिब होना चाहिए, ऐसा सुन्नत से साबित नहीं है। मैयत को गुसूल देने का तरीक़ा लगभग जैसा जिंदा इंसान अपने आप को गुसूल देते हैं उसी के लगभग है। तो हम जब अपने आप को गुसूल देते हैं तो क़िबले के जानिब ना रुख करते हैं या ऐसा कोई अमल करते हैं, जो भी हमारा कन्वीनियंट पोजीशन हो उस हिसाब से हम गुसूल करते हैं। तो वही हिसाब से जो मैयत को क़िबले की जानिब पलटा के रखना या उस तरीके से उसका चेहरा करना ये ज़रूरी नहीं है, ये सुन्नत से साबित नहीं है। गुसूल देने जो मैयत को गुसूल देते हैं उस शख्स को गस्साल कहते हैं। तो गस्साल सबसे पहले अपने हाथों में दस्ताने या ग्लव जो भी है अपने हाथों में पहन लें, ताकि गस्साल के हाथ डायरेक्टली मैयत के औराह को ना लगे। ये औराह किसको कहते हैं? मर्द की औराह नाफ से लेकर घुटनों से नीचे तक है, इस हिस्से को औराह कहते हैं। गस्साल के हाथ मर्द के औराह को नहीं लगनी चाहिए। तो इस हिसाब से जो गस्साल है वो अपने हाथों में ग्लव या दस्ताने जो भी है इस तरीके से वो पहन लें। और गस्साल के साथ दो तीन लोग अगर मौजूद हो तो मैयत को गुसूल देने में आसानी होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 सहाबियों ने गुसूल दिया था। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ 2 और सहाबा मौजूद थे। तो जो मैयत है उस मैयत पे एक साफ कपड़ा इस तरीके से पहले ढाप दे जो उसके औरा को ढाक देगा।
یعنی کہ کم سے کم ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک وہ حصے کو ایک صاف کپڑے سے ڈھک دینا چاہیے. بسم اللہ کہہ کر ضروری نہیں ہے کپڑا سفید ہی ہو, کوئی بھی رنگ کا ہو سکتا ہے, برشتے یہ صاف ستھرا ہو. اب پہلے جو میت کے جو کپڑے ہیں جو بھی اس نے پہنے ہیں وہ کپڑوں کو نکالیں گے. پہلے نیچے کے جانب کے جو کپڑے ہیں اس کو اتار دیں گے, اور اس کے بعد جو اوپر کے حصے کے کپڑے ہیں شرٹ وغیرہ اس کپڑے کو نکال دیں گے. مکمل جو بھی کپڑے ہیں وہ سب کپڑوں کو نکال دیں گے. کپڑے اتارتے وقت یہ خاص خیال رکھنا ہے کہ جو میت کی عورہ ہے وہ ظاہر نہ ہو. ہمیشہ یہ جو حصہ ہے عورہ کا یہ کپڑے سے ڈھکے رہنا چاہیے. اور اس کے بعد میت کے پیٹ پہ دونوں ہاتھ رکھ کر ذرا ہلکا سا دبائے, بہت زیادہ پریشر نہیں ڈالنا چاہیے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میت کے جسم پر ایک مکھی بھی اگر بیٹھے تو اس کے لیے وہ پہاڑ کے مانند ہوتی ہے. تو آہستہ تھوڑا اس کے پیٹ کو دبائے. اب برتن سے پانی لینی چاہیے. جو برتن سے ہم پانی لیتے ہیں اس کی تعداد وتر کی تعداد میں ہونی چاہیے, کم سے کم 3, 5, 7 وغیرہ. جو برتن سے چاہے وہ بکیٹ ہو یا بگونا ہو جس سے بھی ہم پانی لیتے ہیں وہ آخری کا جو بگونا ہوتا ہے, آخری کا جو بکیٹ ہوتا ہے, آخری کا جو برتن ہوتا ہے وہ وتر کی تعداد میں ہونی چاہیے, یعنی کہ 3, 5, 7 وغیرہ. تو سب سے پہلے آپ جو پہلے برتن سے پانی لیں گے اور یہ پانی سے سب سے پہلے جو میت کی عورہ ہے وہ عورہ کو صاف طریقے سے دھو دیں گے. میت کی جو شرمگاہ ہے آگے پیچھے وہ تمام حصہ صاف طریقے سے پہلے دھو دیں گے. جس طریقے سے ہم غسل کرتے وقت یہ سب چیزیں کرتے ہیں اسی طریقے سے غسال میت کے عورہ کو صاف طریقے سے دھو دینا ہے. اور اس کے بعد پانی لے کر جس طریقے سے ہم غسل کے وقت اپنے منہ میں پانی لیتے ہیں, کلی کرتے ہیں, ناک میں پانی لیتے ہیں, چہرے کو دھوتے ہیں, اس طریقے سے میت کے چہرے کو, میت کے کان کو وغیرہ صاف طریقے سے دھو دینا چاہیے. اب یہ ہونے کے بعد غسال کے ساتھ جو حضرات ہیں ان کی مدد سے میت کو اس طریقے سے کروٹ پلٹیں کہ میت کی جو سیدھی ہاتھ ہے, جو سیدھا ہاتھ رائٹ ہینڈ ہے وہ اوپر کی جانب ہو. میت کا رائٹ ہینڈ اوپر ہونا چاہیے. اور یہ سب کروٹ بدلتے وقت خاص خیال رکھیں کہ جو عورہ ہے وہ ڈھکی ہونی چاہیے اور کپڑا نہیں ہٹنا چاہیے. جو بھی غسال کے ساتھ جو بھی صاحب موجود ہے وہ لوگ اس کا خاص خیال رکھیں. اب پانی لے کر سر سے پیر تک پورا جسم 3 بار بھگا دیں. یعنی کہ ہم جب اپنا خود کا غسل لیتے ہیں تو پہلے ہم 3 بار اپنے جسم کو سیدھی جانب بھگاتے ہیں, اس کے بعد 3 بار اپنے لیفٹ سائڈ کو بھگاتے ہیں. اسی طریقے سے 3 بار سر سے لے کے پیر تک میت کا جسم کو اچھے طریقے سے بھگا دینا کا ہے. اچھے طریقے سے بھگا دیجئے. 3 بار ہونے کے بعد اب میت کو دوسری جانب کروٹ لیا جائے گا تاکہ اس کا جو لیفٹ ہینڈ ہے وہ اوپر کی جانب ہے, لیفٹ ہینڈ اوپر ہونا چاہیے. اب پانی لے کر سر سے پیر تک پورا جسم 3 بار بھگا دینا چاہیے. جس طریقے سے ہم غسل لیتے ہیں, غسل لیتے وقت 3 بار اپنے جسم کو اس طریقے سے بھگاتے ہیں, اس طریقے سے ہم پورے میت کے جسم کو پانی سے بھگا دیں گے. یہ تمام جب ہم کرتے ہیں ایکشنز تو خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جو میت کی عورہ ہے وہ ظاہر نہ ہو, ہمیشہ وہ ڈھکی ہونی چاہیے. اب اس کے بعد میت کو پھر سیدھا لٹا دیں. سیدھا لٹانے کے بعد جیسا ہم غسل لیتے وقت سر سے پیر تک شیمپو, سوپ, صابن وغیرہ سے نہاتے ہیں, پورا جسم کو دھوتے ہیں, دوسرا برتن لے کے وہ برتن سے دوسرے برتن سے پانی لے کے سر سے پیر تک شیمپو, صابن وغیرہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس سے پورے جسم کو سر سے پیر تک شیمپو, صابن سے اچھی طریقے سے دھو دینے چاہیے. 1 بکیٹ پانی بس نہیں ہو رہا, 2 لے سکتے ہیں, 3 لے سکتے ہیں, لیکن خیال یہ رکھنا چاہیے کہ جو آخری برتن ہے
وہ وطر کی تعداد میں ہوں، یعنی کہ وہ آخری برتن 3، 5، 7 وغیرہ اس تعداد میں ہونی چاہیے۔ خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جو میت کے جو ہاتھ کی انگلیاں ہیں، اسی طریقے سے پیر کی انگلیاں ہیں، ان تمام کو صاف طریقے سے دھو دیں۔ میت کے جسم پہ کچھ میل وغیرہ باقی نہ ہو، ایک دم صاف طریقے سے میت کو دھو دیں۔ جب یہ مرحلہ ختم ہو جاتا ہے، اب آخری برتن جو ہے، آخری برتن سے جب آپ پانی جب لیں گے، وہ برتن میں کافور، بیر کے پتے، اس طریقے سے کافور، بیر کے پتے ڈال کے پانی میں اچھے طریقے سے ملا دیجئے، اور خوشبودار چیزیں ڈال کے اس میں ملانا چاہیے، اور وہ پانی سے یعنی خوشبو والی پانی سے پھر ایک بار پورے جسم کو نہلا دیجئے۔ خاص خیال رکھنا چاہیے کہ کسی بھی حالت میں جو اورا ہے وہ ظاہر نہ ہو، اور جو کپڑا میت کے اورا پر ڈالتے ہیں وہ موٹا ہونا چاہیے، وہ باریک یا ٹرانسپرنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر باریک کپڑا لیں گے پانی پڑتے ہی وہ آر پار دکھنے لگے گا، ٹرانسپرنٹ ہو جائے گا۔ تو یہ خیال رکھیں کہ کپڑا موٹا ہونا چاہیے، باریک، تھن، پتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد ایک صاف کپڑا یا توال لے کر میت کے جسم کو اچھی طریقے سے سکھا دینا ہے۔ میت کے پورے جسم کو سر سے پیر تک کپڑے سے، توال سے صاف طریقے سے سکھا دینے کا ہے۔ اب میت کے جسم پر عطر، پرفیوم، عطر یا خوشبو والی چیز لگا دینا ہے۔ جسم کے اوپر عطر وغیرہ لگانے کے بعد اب میت کو کفن پہنانے کا مرحلہ۔ تو کفن لے کے اب میت کو کفن پہنا دیں گے۔ خاص خیال یہ رکھنا چاہیے جب کفن پہناتے ہیں تو جو میت کا جسم ہے، خاص طور پہ اورا، وہ ظاہر نہ ہو، ہمیشہ ڈھکی ہونی رہنی چاہیے۔ اور جو حضرات غسال کے ساتھ موجود ہے وہ ہمیشہ یہ خیال رکھے کہ کپڑا ادھر ادھر نہ ڈھلے۔ اب جو کپڑا ہم اورا پہ ڈال کر پوری غسول دیے تھے، اس کپڑے کو آہستہ سے کھینچ کر باہر نکال دیں۔ اب یہ مرحلہ جب ہے، یہاں بالخصوص خیال رکھنا ہے جب کپڑا کھینچتے اس طریقے سے زور سے نہیں کھینچنا کہ پورا جسم دکھ کے آ جائے، ایک دم آہستہ سے، اطمینان سے وہ جو کپڑا ہے وہ کپڑے کو نکال کے بازک کر کے جو کفن کا کپڑا ہے اس کپڑے کو میت پہ اڑا دیں۔ اب جو عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ میت کے جو پیر ہیں، پیر کے انگوٹھے، اس کو ڈوریوں سے باندھتے ہیں، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اور جو روئی وغیرہ ناک میں، منہ میں، کان میں وغیرہ جو روئی رکھتے ہیں، یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اگر میت کے ناک سے یا منہ سے کچھ چیز نکلتی ہے، پانی وغیرہ نکلتا ہے، تو ایک صاف کپڑے سے اس کو پوچھ دیں۔ روئی وغیرہ کان میں، ناک میں، منہ میں یہ ڈالنے کا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو چہرے پر بھی جو ڈوریاں باندھتے ہیں، یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اب جو غسال کے ساتھ جو دوسرے لوگ ہیں وہ مل کر میت کو کفن میں لپیٹ دیں گے، اور اس طریقے سے جب لپٹیں گے تو خیال رکھیں کہ جو عورہ ہے وہ ظاہر نہ ہو، ہمیشہ کپڑے سے ڈھکی ہونی چاہیے۔
इस तरीके से कफन को पूरा मैयत पे लपेट दें। लपेटने के बाद 3 डोरियां, एक पैरों के पास, एक कमर के जानिब और एक सर के पास इस तरीके से बांध दें ताकि जब तदफीन करते वक्त कफन ना खुले। ये है मैयत को, मर्द आदमी के मैयत को गुसूल देने का सुन्नत तरीका। जज़ाकल्लाहु खैर। अब इंशाअल्लाह हम एक औरत के मैयत को गुसूल देने का सुन्नत तरीका बताएंगे। सबसे पहले जो गस्साला है, जो मैयत को गुसूल देती है, उनको गस्साला कहते हैं। गस्साला अपने हाथों में ग्लव या दस्ताने जो भी है वो पहन ले ताकि औरा को अपने हाथों से डायरेक्ट छुए नहीं। अब औरत की औरा गले से लेकर पूरे नीचे पैर तक है। मर्द की औरा नाक से घुटनों के नीचे तक, लेकिन औरत की औरा गले से लेकर पूरे नीचे पैर तक। तो एक साफ कपड़ा लेकर गले से पैर तक पूरे जिस्म को, मैयत की पूरी जिस्म को अच्छे तरीके से ढाक देंगे। अब जो औरत के जो बाल होते हैं, उन बाल को सर के नीचे से, नीचे के जानिब से निकालते हुए पूरी बाल को आगे की तरफ कर देनी चाहिए, यानी कि बाल नीचे नहीं रहना चाहिए, पूरे बाल को आगे की तरफ कर देने चाहिए। अब इसके बाद जो गसाला है वो मैयत के जिस्म पर जो भी कपड़े हैं उन कपड़ों को उतार देंगे। और यहां भी यह ख्याल रखना है कि जब कपड़े उतारते हैं पहले नीचे की जानिब के कपड़े और उसके बाद ऊपर के हिस्से के कपड़े, और मैयत का जो चेहरा है वो क़िबले के जानिब रहना ये सुन्नत से साबित नहीं है। जो भी कन्वीनियंट पोजीशन है उस तरीके से लिटा के मैयत को गुसूल दे सकते हैं। अब बिस्मिल्लाह कहकर मैयत को गुसूल देना चालू होगा। कपड़े निकालने के बाद दोनों हाथों से मैयत के पेट पर थोड़ा सा हल्का सा दबाए, ज्यादा प्रेशर, ज्यादा फोर्स नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैयत के ऊपर अगर एक मक्खी भी बैठती है तो उसके लिए वो पहाड़ के मानिंद होती है। अब बर्तन से पानी लेकर जब औरत को भी गुसूल देते हैं, औरत के मैयत को भी, यहां भी बर्तन की तादाद वितर की तादाद में होनी चाहिए, यानी कि 3, 5, 7 वगैरह। तो पहले बर्तन से पानी लेकर गसाला सबसे पहले मैयत की औरा को, यानी कि गले से लेकर पैर तक इस तमाम हिस्से को अच्छे तरीके से धो देंगे। और जो गसाला है उनके साथ 2-3 औरतें और मदद के लिए अगर हैं तो ये बहुत आसान होगा और मदद हो जाएगी गसाला को। और ख़ास हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए जो औरतें गसाला के साथ है कि ये औरा ना दिखे, हमेशा ढकी होनी चाहिए। तो औरत के औरा को गले से लेकर पैर तक, शर्मगाह आगे पीछे वगैरह सब साफ तरीके से धो देने चाहिए। अब उसके बाद जब पानी लेकर अपने मुंह में, नाक में, चेहरा जो जिस तरीके से धोते हैं उसी तरीके से जरा मुंह में पानी, नाक में पानी लेना, चेहरे को धोना, कान में का जो मैल है उसको साफ करना, ये तमाम चीजें कर देनी चाहिए। ये सब होने के बाद अब मैयत को उस तरफ करवट बदले ताकि उसका जो राइट हैंड है वो ऊपर के जानिब हो, ऊपर के जानिब। और ये करवट बदल दे जब जो औरतें वहां मौजूद हैं गुसूल देने के लिए खास ख्याल रखें कि कपड़ा ना ढले, और पानी लेकर सर से पैर तक 3 बार सीधी जानिब मैयत को अच्छे तरीके से भिगा दें। इस तरीके से जो जिंदा इंसान गुसूल लेते वक्त सीधी जानिब 3 बार पानी, लेफ्ट साइड 3 बार अपने जिस्म को भिगाते हैं, उसी तरीके से 3 बार जिस्म को भिगा देने चाहिए। पहले राइट साइड पूरा जिस्म अच्छी तरीके से भीगना चाहिए, और उसके बाद लेफ्ट साइड, यानी कि उस तरीके से करवट बदले ताकि जो लेफ्ट हैंड है वो ऊपर की जानिब हो। अब सर से लेकर पैर तक मैं गुजारिश करता हूं तमाम मेरी बहनों से जो
اس ڈیمانسٹریشن کو دیکھ رہے ہیں وہ غور کریں، ہر مرحلے پہ آپ غور کریں، تاکہ انشاءاللہ کل آپ کے گھر میں جو بھی میت ہو اس میں بھی آپ خود سے یہ سب تمام چیزیں کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ ہو جانے کے بعد 3 بار لیفٹ ہینڈ سائڈ پورا جسم بھگا دینے کے بعد اب میت کو پھر سیدھا کر دیں گے۔ سیدھا کر اب دوسرا برتن لیں گے۔ اب دوسرے برتن میں کے پانی سے پورا جسم، جس طریقے سے عام طور پر ہم غسل لیتے وقت نہاتے ہیں، سر سے پیر تک شیمپو، صابن وغیرہ یہ سب لے کر ایک دم پورا جسم، بال کو اچھی طریقے سے دھونا ہے، پوری بال بھگنی چاہیے، شیمپو اچھے طریقے سے لگا کے ایک دم پورا مکمل جسم کو دھو دینا چاہیے۔ اور یہ تمام حرکات کرتے وقت یہ ضرور خیال رکھیں کہ کپڑا نہ ہٹے، عورہ ظاہر نہ ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ جب آپ پورا جسم صاف طریقے سے دھو دیں گے، اب آخری جو برتن ہے جس میں کافور، بیر کے پتے اور جو بھی دوسرے خوشبودار چیزیں ہیں وہ ڈال کر اس کو اچھی طریقے سے پانی میں ملا دیں۔ کافور، بیر کے پتے ڈال کر اچھا پانی میں ملا کر یہ پانی سے اب آخری بار پورے جسم کو نہلا دینا چاہیے، پورے سر سے لے کر پیر تک پورا جسم مکمل طریقے سے یہ خوشبودار پانی سے دھو دینا چاہیے۔ اب یہاں خاص خیال رکھنا ہے کہ یہ جو آخری برتن ہے، آخری جو بکٹ ہے وہ وتر کی تعداد میں، یعنی کہ تیسرا ہوگا، 5واں ہوگا، 7واں ہوگا وغیرہ، لیکن تعداد 4، 6، 8 ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ آخری برتن کی تعداد وتر کے اور نمبر میں ہونی چاہیے۔ اب یہ ہونے کے بعد ایک صاف کپڑا یا توال لے کر میت کے جسم کو صاف طریقے سے پوچھ دیں گے، سکھا دیں گے پورا جسم کو۔ میت کے جسم کو سکھانے کے بعد اب عطر، پرفیوم لے کر میت کے جسم پر لگا دیں گے۔ اب جو عورت کی میت کے جو بال ہیں، یہ بال کو 3 لٹوں میں بانٹ دینا چاہیے۔ یہ جو بال ہے، یہ بال کو 3 لٹوں میں بانٹنا ہے، 3 حصوں میں، 3 لٹوں میں بانٹ کر بال کو نیچے کی جانب کر دینے کا ہے۔ بال آگے کی سائڈ نہیں رہنا ہے، بال کو نیچے کی جانب۔ اب میت کو کفن پہنانے کا مرحلہ۔ تمام حرکات میں یہ بالخصوص خیال رکھنا ہے کہ ہم جب بھی میت کو غسل دیتے ہیں، ہرگز جو میت کی جو عورہ ہے وہ ظاہر نہ ہو، ہمیشہ کپڑے سے عورہ ڈھکی ہونی چاہیے۔ اور جو غسالہ کے ساتھ جو بھی عورتیں موجود ہیں، جو بھی خواتین موجود ہیں، وہ ہمیشہ یہ مدد کریں کہ کپڑا نہ ڈھلے۔ اب جب کفن پہناتے ہیں اور جو کپڑا رکھ کر غسل دیے تھے وہ کپڑا جب ہٹاتے ہیں تو یہاں پر بھی خاص خیال رکھنا ہے کہ عورہ نہ دکھیں۔ اب جب وہ کپڑا نکالتے ہیں جو غسل دیتے وقت میت کے جسم پر ڈالے تھے، وہ کپڑا جب نکالتے ہیں تو بہت احتیاط سے، آرام سے، کوئی جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے اس کپڑے کو باہر کھینچ دیں۔ اب اس کے بعد پورے میت کے جسم کو کفن میں اچھی طریقے سے لپیٹ لیں، عورت کے سر کو کپڑے سے ڈھانک دیں۔ اور جو غسالہ ہے اس کے ساتھ کم سے کم اگر 3-4 عورتیں ہیں تو آسانی ہوگی، مدد ہوگی۔ اور جب میت کو کفن میں لپیٹتے ہیں، جب خاص خیال رکھنا چاہیے کہ
जिस्म जाहिर ना हो। अब जिस्म को पूरे कफन में लपेट देंगे। इस तरीके से चेहरे से और जो डोरियों से पैर वगैरह बांधते हैं ये सुन्नत से साबित नहीं है। इसी तरीके से जो नाक में, मुंह में, कानों में रुई वगैरह डालते हैं ये भी सुन्नत से साबित नहीं है। अगर मैयत के मुंह से, नाक से, कान से कुछ निकल रहा है तो साफ कपड़े से उसको पोंछ दें और 3 डोरियां लेकर कफन के पैरों के पास, बीच में और सर के जानिब इस तरीके से बांध दें ताकि तदफीन करते वक्त मैयत की कफन ना खुले। तो ये हो गया एक खवातीन की मैयत को गुस्ल देने का सुन्नत तरीका। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं जनाब इमरान के पिछले रमज़ानुल मुबारक से इस रमज़ान तक हुए चंद प्रोग्राम्स की तफसीलात आप सबको बताता चलूँ। माशाअल्लाह, जनाब इमरान का 3 मरतबा दुबई का, 1 मरतबा क़तर का और ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और बैंकॉक का कामयाब इस्लामी दौरा रहा। अल्लाह के फजल करम से जनाब इमरान पहले बैनुल अक़वामी मुस्लिम मुक़र्रिर हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अपने 55 रोज़ा क़याम के दौरान 51 बयानात ऑस्ट्रेलिया के मशहूर शहरों जैसे ब्रिस्बेन, गोल्ड कोस्ट, एडिलेड, पर्थ, सिडनी, मेलबोर्न में दिए हैं। इनमें जुमा के मौक़ों पर दिए गए अंग्रेज़ी ज़ुबान में खुतबात और इमामत भी शामिल हैं। इंशाअल्लाह अगली बार जब जनाब इमरान ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया के ओपेरा हाउस जो हमारे हिंदुस्तान के ताजमहल जैसी अहमियत रखता है, उसमें उनका एक ईसाई पादरी से मुनाजरे का ख़वी इम्कान है। ऑस्ट्रेलिया के तमाम प्रोग्राम्स में से एक मिसाली प्रोग्राम जनाब इमरान का वो था जिसमें उन्हें ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस और ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एजेंसी के आला ओहदेदारों ने तकरीर और सवालात और जवाबात के लिए मदऊ किया और वो काफ़ी मुतासिर होकर उन लोगों ने इमरान भाई से वादा किया कि जब कभी इमरान भाई दोबारा ऑस्ट्रेलिया आएंगे तो मौके की मुनासिबत से वो लोग कम से कम 100 से ज़्यादा पुलिस अफसरान के लिए इमरान भाई का प्रोग्राम रखेंगे। जनाब इमरान का इन पुलिस अफसरान के लिए जो अंग्रेज़ी उन्वान था वो था राइट कॉन्सेप्ट ऑफ जिहाद इन इस्लाम, यानी इस्लाम में जिहाद का सही तसव्वुर। इमरान भाई का एक इंटरव्यू रेडियो सिडनी पर नशर किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह, जनाब इमरान ऑस्ट्रेलिया से मलेशिया रवाना हुए जहां उन्होंने मलेशिया के पायतख्त कुआलालंपुर में मशहूर इंडिया मस्जिद में खुतबे जुमा दिया और उस मस्जिद में कम से कम 5000 लोग नमाज जुमा अदा करते हैं। इसके अलावा जनाब इमरान का मलेशिया के बरनामा रेडियो चैनल पर इंटरव्यू हुआ और ये रेडियो चैनल हमारे ऑल इंडिया रेडियो जैसी अहमियत रखता है। जनाब इमरान एक प्रोग्राम में मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के दूसरा मुकाम रखने वाले सबसे आला ओहदेदार और मलेशियन प्राइम मिनिस्टर को इंटरनेशनल पॉलिसी पर मशवरा देने वाले बोर्ड के डायरेक्टर भी मौजूद थे। जनाब इमरान ने एक प्रोग्राम बैंकॉक की मशहूर सालिम रोड की मस्जिद में भी दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, जनाब इमरान का हालिया दुबई का सफ़र बड़ा ही कामयाब रहा और उनके दीनी खिदमात के लिए उन्हें गवर्नमेंट ऑफ दुबई ने यादगार एजाज़ से नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह, जनाब इमरान की इस्लामी खिदमात जो सारी इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद है, उनको नज़र में रखते हुए जनाब इमरान को और उनकी दोनों बीवियों को यानी मोहतरमा निदा और मोहतरमा अमतुल मतीन को हैदराबाद में क़ायम अमरीकी कौंसल खाना मतलब US कौंसलेट इन हैदराबाद के कौंसल जनरल जो हाल ही में रिटायर हुए हैं, तीनों को 10 साल का अमेरिका का अनकंडीशनल मल्टीपल वीज़ा बगैर किसी इंटरव्यू के तोहफे के तौर पर दिया और जनाब इमरान से ख्वाहिश जाहिर की कि वो अपने दोनों बीवियों के साथ आएँ और वो और मोहतरमा अमतुल मतीन अमेरिका के अलग अलग मुकामात पर इस्लामी लेक्चर्स दें। जनाब इमरान ने इस पर अपने तासुरात जाहिर करते हुए कहा कि
کہ یہ ساری کی ساری کائنات صرف اللہ کی ہے، اور اگر وہ کسی کو اس میں کہیں لے جانا چاہے تو کائنات میں اسے کوئی نہیں رکا سکتا، اور اگر وہ کسی کو رکانا چاہے تو اسے وہاں کوئی نہیں لے جا سکتا۔ اور جو کچھ اللہ رب العالمین کرتے ہیں اسی میں ہماری بھلائی ہے، اگرچہ کہ بعض دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ اس میں ہمارا نقصان ہے۔ جناب عمران نے لیکن امریکی قونصل خانے کے عہدیداروں کا تہہ دل سے شکریہ بھی ادا کیا، کیونکہ ہم سب کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ اگر کوئی انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتے تو وہ لوگ اللہ کے بھی شکر گزار نہیں بن سکتے۔ انشاءاللہ اس کے بعد کے رمضان کی آمد سے قبل، یعنی 2011 کے رمضان سے قبل، جناب عمران کے جو بین الاقوامی یعنی انٹرنیشنل اسلامک ٹور کا امکان ہے، وہ ممالک ہیں آسٹریلیا، سنگاپور، ملیشیا، بینکاک، کویت، دبئی، قطر، سعودی عربیہ، آئرلینڈ، انگلینڈ، کینیڈا، انڈونیشیا، موریشیس، فجی آئی لینڈ، نیوزی لینڈ، جرمنی اور امریکہ۔ اب میں بغیر اور تاخیر کیے جناب عمران کو آج کی تقریر کے لیے بلاتا ہوں، جس کا عنوان ہے موت سے محشر تک۔ جناب عمران۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وَلَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ اما بعد، اس نشست کے رابطہ کار جناب فہیم الدین کا، میرے تمام ناظرین و سامعین میں موجود تمام بزرگوں کا، میرے بھائیوں کا اور میری بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اس 27ویں رمضان المبارک کی تاخیرات کا جو عنوان ہے وہ ہے موت سے محشر تک۔ اور جیسا کہ ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ آج لگ بھگ ہماری زمین پر 6 ارب انسانوں کی آبادی بسی ہوئی ہے، اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اپنا آخری کلام یعنی قرآن مجید ساری انسانیت کے رہنمائی کے لیے بھیجایا، تب سے آج تک 1431 سال گزر چکے ہیں، یا اس سے ایک اور 10 سال بڑھ کر لگ بھگ 1441 سال گزر چکے ہیں۔ اور ان 1441 سالوں میں اربوں انسان پیدا ہوئے اور موت کے گھاٹ اتر گئے۔ اور اگر اس کو ہم آدم علیہ السلام کے پاس سے دیکھتے آئے ہیں تو اللہ بہتر جانے کتنے ارب انسان اللہ نے پیدا کیے، جو آج اس ہماری کرۂ ارض، پلانٹ ارتھ، اس زمین کے تحت پڑے ہوئے ہیں، اور جن کے بارے میں آپ کو اور مجھے خبر بھی نہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ ایسے کئی مقامات ہوں گے جہاں پر کئی مردے اس زمین میں دفن ہیں، اور اس کے اوپر ہماری اونچی اونچی شان والی عمارتیں اور محل بنے ہوئے۔ اور یہی حال آج سے کچھ صدیوں بعد آپ کا اور میرا بھی ہونے والا ہے۔ میں جب اس عنوان کو سلیکٹ کیا، چنا اپنی تقریر کے لیے، یقین جانیے کہ اس سے پہلے میں کبھی بھی اس کے بارے میں اتنے معلومات نہیں رکھتا تھا جتنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اس عنوان کو چننے کے لیے جو توفیق دی، اور پھر اس کے بعد یہ میری ضرورت بن گئی کہ میں اس کے بارے میں معلومات حاصل کروں۔ جب میں یہ معلومات حاصل کیا تو بہت ساری چیزیں میرے سامنے ایسی آئیں کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود ہم کتنے کمزور اور